میں نے سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، صلی اللہ تعالیٰ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ہوئے اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، اللہ سے بھی خیانت نہ کرو، رسول اللہ سے بھی خیانت نہ کرو، آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا مین مسئلہ قانون کی بالادستی ہے، کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، یہاں کا مین مسئلہ غربت ہے، غربت پر اگر قابو پا لیا جائے تو ملک میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ کچھ کہتے ہیں قانون نافذ ہو جائے جرم ختم ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یکساں نصاب تعلیم اس ملک کا مسئلہ ہے، ہر بندے کو رائے دینے کا حق اصل ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ میرے وطن کا مین مسئلہ امانت میں خیانت ہے۔ اگر ہم سب لوگ اپنے اپنے منصب کے ساتھ دیانتدار ہو جائیں، تاجر اپنی تجارت صحیح کرے دیانتداری سے، بددیانتی نہ کرے، مزدور کے لیے حکم ہے کہ اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے دے دو، تو مزدور کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ سگریٹ پینے جائے تو 20 منٹ نہ لگا کے آئے، اسے بھی تو چاہیے نا کہ وہ چائے پینے جائے تو آدھا گھنٹہ ضائع کر کے نہ آئے۔ استاد کا احترام ہمیشہ روحانیت کو مضبوط کرتا ہے، معاشروں کو بلندی دیتا ہے، لیکن استاد کو بھی یہ چاہیے کہ ساری کلاسیں شور کر رہی ہیں اور استاد اکٹھے بیٹھ کے سموسے کھا رہے ہیں، وہ اپنے منصب کے ساتھ بھی تو دیانتداری کا مظاہرہ کرے نا۔ میرے ذمے اگر مسجد میں خطبہ دینا آیا ہے تو میں نے تو کتاب کھولی ہے جمعے والا دن رات کو کہ سویرے کچھ بیان کرنا ہے، وہ گھنٹہ کیسے گزارنا ہے۔ بزرگوں کی، علماء کی بات نہیں کرتا، اپنے جیسے لوگوں کی۔ تقریر کے 2 گھنٹے پورے کرنے، اس میں میں کوئی مواد قوم کو دے سکا ہوں، کسی ترجیحی بنیادوں پر قائل کر سکا ہوں، نہیں کر سکا، الگ مسئلہ ہے۔ کیونکہ رات ہی تو میں نے ایک طالب علم سے ایک دن کہا جمعے کی صبح کہ آج جمعے میں کیا تقریر کرنی ہے، آپ جمعہ پڑھاتے ہیں؟ کہنے لگی ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ تو میں نے کہا یار تو بڑا مولوی تا نہیں اجے کیتا، میں چھوٹا ہوا، میں تو جمعہ پڑھا کے ہفتے والے دن ہی فیصلہ کر لینا پہ اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے، تاکہ میں سارا ہفتہ اس مواد کے حوالے سے کچھ پڑھتا رہوں۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بادشاہ وقت آیا تھا۔ آپ موبائل دیکھ رہے ہیں جی، مجھے دیکھیں۔ ان کی خدمت میں بادشاہ وقت نے آ کے کہا حضور کو وظیفہ بتائیں، کوئی عبادت بتائیں۔ تو حضرت خواجہ نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے رب نے جو تجھے منصب اور ڈیوٹی دی ہے نا، وہی دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تیرا وہ کام تجھے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، اس کو دیانتداری کے ساتھ کر۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ، اور دیانتداری سے مراد ایک اور پہلو بھی ہے، آپ جب اپنا منصب آگے دیں گے تو پھر بھی دیانتداری کے ساتھ دیں گے۔ محبت اور چیز ہے، قابلیت اور چیز ہے۔ منصب محبت کی بنیاد پر نہیں دینے چاہیے، قابلیت کی بنیاد پر دینے چاہیے۔ ہمارے ہاں محبت کی بنیاد پر سارا کچھ تقسیم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا عظیم انسان، اتنے بڑے آدمی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں۔ اتنا بڑا آدمی، حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں فرمایا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے آپ سے سچا بندہ کوئی نہیں۔
لیکن جب انہوں نے کہا نا مجھے ایک صوبے کی گورنر ہی دے دیں، تو محبوب نے فرمایا یہ کام آپ کے لیے مشکل ہے، آپ سے ہو نہیں سکے گا۔ ہر آدمی محبت کی بنیاد پر ہی سجادہ نشین بن جاتے ہیں، محبت کی۔ اچھا پہلے تو سجادہ نشین بنتے تھے آستانوں کے، اب تو مدرسوں کے بھی سجادہ نشین ہی ہیں۔ حالانکہ یہاں تو چلو کہ علمی وارث چھوڑو، خانقاہ پہ تو دم درود کرنا ہے آپ نے، اللہ ماشاءاللہ تو وہ کرو۔ آپ نے مدرسہ اتنی بڑی بلڈنگ بھی نااہل بیٹے کے سپرد کر دی، جو خالصتاً صدقات زکوٰۃ کی رقم سے آئی ہوئی چیزیں تھیں وہ بھی آپ نے ان کو دے دی، جو بالکل اس کو اجاڑ کے رکھ دیں۔ امانت، جب تک ہم امانت کے پابند نہیں ہوتے، ہمارا سارا زور یہ ہے کہ فلانا کیوں ٹھیک نہیں، اسے چھوڑنا، تو یہ بتا کہ تو اپنا کام صحیح کرتا ہے۔ اگر ہم سارے اپنا اپنا کام ٹھیک کرنے لگ جائیں، کپڑے والا کپڑے صحیح بنائے، وہ کہے میری عبادت یہی ہے کہ میں نے دیانتداری سے چلنا ہے، وہ صحیح کرے، سینے والا صحیح سی کے دے، تو چلو معاشرے کا کپڑوں والا مسئلہ تو حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس سے تو سکون آیا کہ نہیں؟ جوتے والا جتنے پیسے لیتا ہے اتنے کا جوتا صحیح بنا کے دے، تو یہ مسئلہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اپنے اپنے کا، ہماری ایک تو توجہ دوسروں پہ ہے، اپنے پہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے اسے ڈھونڈ کے لائیں۔ آپ نے غور کرنا ہے، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا، اور پھر نیکوں میں سے چھانٹی کر کے ایک بڑا نیک نکالنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک نیک آدمی رب کی بارگاہ، مالک یہ میری نظر میں سب سے نیک ہے، اب حکم ہوا اس نیک سے کہیں کہ بستی میں سب سے گناہگار ڈھونڈ کے لائے۔ ویسے یہ کام میرے اور آپ کے ذمے لگتا تو کتنے کو گناہگار نکل آتے، یا میں نے بچنا تھا، یا جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا اس نے بچنا تھا۔ جو پوری جی کرتا ہے نا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ جی جی جی، اس نے بچنا تھا، تیسرا کوئی بچ سکتا؟ کوئی ہمارے علاوہ صحیح ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم ہونے ہی نہیں دیتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کسی کی تعریف کر دیں، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے اس نیک آدمی سے کہا بھئی آپ نہ گناہگار بندہ بستی میں سے ڈھونڈ کے لائیں۔ اس نے ہاتھ باندھ دی، عرض کی حضور یہ میرے والا کام نہیں، میں کہاں سے ڈھونڈوں گا گناہگار، رب کے بندوں کے میں کیسے ڈھونڈوں گا، مہربانی کریں۔ فرمایا آپ ہی کے ذمے۔ عرض کی حضور 3 دن کی مہلت چاہیے۔ 3 دن گزر گئے، مقررہ وقت پر گناہگار کو لانا تھا، کسے لائے؟ اپنے گلے میں رسی باندھی، حضرت موسیٰ کے دستے پاک میں دے کے تو تڑپ کے روئے۔ عرض کی اللہ کے کلیم، کچھ بندوں کے گناہ بستی میں سے میری آنکھوں کے سامنے آئے تھے، مجھے شک پڑا تھا یہ غلطی ہے، پر سونیا وہ نرا شک تھا، لوگوں کا نرا شک تھا، جو میرے گناہ ہیں ان کا تو مجھے پاک کہنا، لہٰذا میں ہی سب سے گناہگار ہوں، باقیوں کا شک ہے، میرا پاک ہے۔ سے ثبوت نہ منگو میں تھوں، اے نظر کرم کا دھوئی، میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ سے ثبوت نہ منگو میں تھوں، پلا نظر کرم کا دھوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، پھر واصف ہی ہوئی۔ حضور میں تو مسکین آدمی ہوں، میں ہی ہوں سب سے گناہگار، میں مسکین پرانا خادم، حضور میں ہی ہوں۔ جب اس شخص کا چہرہ دیکھا تو حضرت کلیم اسے دعائیں دینے لگے، تو رب کی طرف سے پیغام آیا، موسیٰ اسے بتاؤ کہ یہ جو رب کی بارگاہ میں تیرا درجہ بڑا ہوا ہے یہ اسی عاجزی کی وجہ سے تو ہوا ہے۔ اپنے مطلب ساری توجہ دوسروں پہ، سارا خیال دوسروں کا۔ امام غزالی کے پاس ایک بندہ بیٹھ کے کہنے لگا کوئی بندہ ٹھیک ہی نہیں، کوئی مولوی کام نہیں کرتا، کوئی صوفی نہیں کرتا، فلانا نہیں کرتا، کوئی بندہ مخلص ہی نہیں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے چل یار تو ہی مخلص ہو جا، تو ہی مخلص ہو جا، تیری شکل میں ہی معاشرے کو کوئی ایک مخلص بندہ مل جائے۔ کہ دوسروں سے اپنی زندگی میں کبھی بددیانتی نہ کریں، کبھی بھی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور قیامت کب آئے گی؟ او میری ملت کے جوانوں ادھر دیکھو، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ جب امانتوں کو ضائع کیا جائے، ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ تھوڑی دیر تو موبائل چھوڑیں نا، 1-2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کرے آپ آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے تھوڑا سا موبائل سے باہر بھی آپ غور کریں کہ موبائل کے باہر بھی کوئی زندگی ہے، ساری اندر ہی نہیں ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا تہاڈا سٹیٹس کتے لگدا ہے؟ مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں باوضو ہوں، قسم اٹھا کے بتاتا ہوں مجھے لگانا ہی نہیں آتا ہی نہیں۔ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ انہوں نے جب 2-3 دفعہ کہا نا جناب آپ بتا دیں، سنیں جی آپ بتا دیں، تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو گلی گلی گھومتا ہوں کہ کوئی رب رسول کی بارگاہ میں کوئی سٹیٹس بن جائے، وہاں کوئی قبولیت ہو جائے، تو وہاں کوئی بن گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، تو یہاں کے سٹیٹس کا کیا کرنا ہے؟ آپ میرے عزیز میری بات پر توجہ کریں، غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک یہ حدیث آپ نے لکھ لینی ہے، بخاری کی ہے، جوانوں کو سنا رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے، آ جائے گی قیامت۔ عرض کی حضور امانتیں کیسے ضائع کی جائیں گی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب منصب عہدہ نااہل آدمی کو دیا جائے، جب عہدہ نااہل آدمی کو دیا جائے، نااہلوں کو جب عہدے ملیں پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ عہدے جب نااہلوں کو ملیں، میں آج صبح ہاسپٹل گیا تھا، میری ہمشیرہ بیمار تھیں سرکاری ہاسپٹل میں، جس قوم کے مریضوں کو دوائی بھی نہ سکون سے مل سکے، ایک بیڈ پہ 3 مریض پڑے ہیں، کن کو آپ نے وزارتیں دی ہیں؟ کون سے لوگ آپ کے مسئلے حل کریں گے؟ اور قوم کا حال یہ ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ آئی تھی تو وہ کہتی تھی اس سے پچھلی کا قصور ہے، یہ کہہ رہی ہے اس سے پچھلی کا ہے، اور جو ان کے بعد آئیں گے چھوڑ دو ان کی جان، چھوڑ دو، خدا را انہیں کبھی روک کے پوچھا تو کرو کہ رام کہانیاں کیوں سناتے ہو؟ اس قوم کو سناتے ہو جن کے پاس کھانے کو دوائی نہیں۔ یہ میڈیا پہ بیٹھ کے ٹاک شو تب کیا جاتا ہے جب پیٹ روٹی سے بھرا ہوا ہو، اور جب رات کو غریب مزدور اپنی بیوی سے بات کرے اور بیوی کہے میرا دل نہیں کردا میں تہاڈی جیب دا پتہ ہے، پر سویرے بچیاں دے ناشتے لئی کیوں کوئی نہیں جے پراٹھے پکان لئی۔ جب ماں باپ بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی لوگ تڑپیں، ان لوگوں کو اہل کرتے ہیں، آپ نااہلوں کو امانتیں دیتے ہیں۔ مجرم نہ بنے ان کی سپورٹ کر کے، مجرم نہ بنے۔ اس ملک کا ایک ہی حل ہے اور وہ رسول اللہ کے نظام کا نفاذ ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہمارا، اس کو سمجھ لیں۔ تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر ایک بات کو طے کریں کہ کبھی امانت میں خیانت، کبھی خیانت۔ ایک چھوٹی سی عرض آپ لوگوں سے بھی کر لوں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو گاڑی دے دے نا تو وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ سیاستدان کا جلسہ آئے گا تو جھنڈا لگاؤں گا، جلسے پہ جاؤں، اس لیے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی غریب کو امیر کرے تو شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی مریض کو بھی کبھی گاڑی میں ہاسپٹل لے جاؤ، کبھی کسی بیمار کو منزل تک پہنچا دو۔ یہ ابھی عید گزری ہے نا، تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا سخاوت صرف رمضان تک ہے، رمضان میں سخاوت کا ثواب زیادہ ہے، ورنہ دین سارا سال ہی ہے۔ اور راشن ونڈن والے ہو لوگو، او عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، تھوڑا سا بعد میں بھی توجہ کیا کریں۔ یہ شادیوں کا سیزن آیا تو غریب بیچارے تڑپ اٹھے۔ اب تو بچے والے ٹھیک ہو گئے ہیں، انہوں نے جہیز مانگنا چھوڑ دیا، پتہ آپ کو؟ انہی منڈے والے جہیز مانگ دے، نہیں پتہ؟ میں دسنا نہ تو یہ بریکنگ نیوز ہے، تازی سنو۔ اب نہیں لڑکے والے جہیز مانگتے، اب وہ سمجھدار ہو گئے، وہ کہندے نے تسی نا جہیز نہیں کوئی شے بھی دینی، بس اسی بندہ 600 لے آنا انہوں روٹی چنگی دینی جے، جہیز نہیں اساں لونا۔
ایسے ہی ہے تو 600 دی روٹی سستی پک جاندی، اور وہ جو 600 آئے ہیں ان کو روٹی گھر سے نہیں کبھی ملی، بچی کا باپ ہی دے گا تو کھائیں گے۔ کہاں کھڑے ہو گئے ہم؟ حضور کی امت تو مہربانیاں کرنے والی ہے، وہ تو پردہ پوشی کرنے والی ہے، بیٹیوں سے محبت کرنے والی۔ تے اسی تے پنجاب دے لوگ جی ساڑیاں تے تیاں اونجی سانجیاں ہوندیاں نے، ساڈے تے وڈیرے کہندے سن تی سانجی، تی پیڑاں سانجی۔ خدا را اس کو تھوڑا سا لوگوں کے لیے گنجائش بناؤ، ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سامان نہ کرو۔ ایک تو دیانتدار رہیں، دوسرا تھوڑی گنجائش بنائیں۔ میری ملت کے جوان کچھ کرنے کو تیار نہیں، تھکے تھکے سے، پریشان سے، کچی کچی باتیں، کمزور باتیں، کریں کیا؟ بور بڑے ہوتے ہیں، ساتھ چلنے والا کوئی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں تو اور میں تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں گلی سے روڑا اٹھانے کا بھی ثواب ملتا ہے، کانٹا اٹھانے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو گلی تو ساری کچرے سے بھری ہوئی ہے، تو بور کس لیے ہو رہے ہو؟ ہمارے پاس کرنے کو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ او خدا کے بندو، زندگی میں کچھ کام کرنا انسان کے ذمے ہے۔ اگر وہ اسی طرح رہے گا تو بھی اپنے وجود سے خیانت کرے گا۔ اگر اللہ نے کسی کو صلاحیت دی ہے، کچھ کر سکتا ہے، وہ نہیں کر رہا تو یہ بھی تو خیانت ہے۔ یہ جو ہمارے پاس سارا کچھ دیا ہوا ہے نا، اللہ کا ہے، ہمارا ذاتی، یہ ہمارا ذاتی۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کے مالک ہوتے تو پھر قیامت میں ہمیں حساب نہ دینا پڑتا۔ ہم مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس تو امانت ہے، یہ سارا کچھ، سب کچھ امانت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے تو ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادھر سنو، حضور نے فرمایا رب یہ بھی پوچھے گا مال کمایا کہاں سے؟ یہ بخاری مسلم ہے۔ چونکہ تمہیں اللہ نے فضل سے دیا ہے، تم مالک نہیں ہو، یہ بھی پوچھے گا کمایا کہاں سے، اور یہ بھی پوچھے گا لگایا کہاں تھا۔ یہ تم نے یہ بھی بتانا ہے کہ پیسے تو اللہ نے دیے تھے نا، تم نے غلط جگہ لگا دیے، ناجائز جگہ لگا دیے، چوروں ڈاکوؤں ظالموں کے سپورٹ میں لگا دیے، پوچھا جائے گا۔ عزیز بھائی، آپ کو اگر اللہ کوئی صلاحیت دے تو قوم کے لیے، مذہب کے لیے، ملت کے لیے کچھ کریں۔ یہ جتنے کو غریب ہماری گلیوں میں ہوتے ہیں نا، اسی حساب سے امیر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ امیر اس غریب کے ساتھ نہیں چلتا، وہ کہتا ہے پہلے یہ میرا غلام بنے، پہلے یہ میرا ملازم بنے، پہلے یہ جی کرے۔ آپ زندگی میں کچھ کریں، کسی کا جتنا آپ بھلا کر سکتے ہیں، آپ جس حد تک کسی شخص کے کام آ سکتے ہیں۔ وہ نا یہ میرپور شہر تباہ ہو گیا تھا، پرانی بات، ایک دفعہ تباہ ہو گیا، تو جس آفیسر کی ڈیوٹی تھی نا کھنڈرات پہ لگی ہوئی، وہ کہتا ہے میری ڈیوٹی لگ گئی، تو وہ لوگ کھنڈرات سے چیزیں نکال کے لاتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ضعیف اور اس کی بوڑھی خاتون ضعیفہ، وہ دونوں نا گدھے پہ ایک بہت بوری رکھ کے نا وزنی لا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں یہ بتاؤ کہ وزارت خزانہ کا دفتر کہاں بنایا ہے؟ کہا بابا جی آپ نے کیا جمع کرانا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہمارا سارا شہر تباہ ہو گیا ہے، ہمارے بزرگوں کی یہاں قبریں ہیں، ہم دونوں میاں بیوی نے بڑے دن لگا کے کھنڈر کھول کھول کے سونا چاندی قیمتی چیزیں بوری میں جمع کی ہیں، ہم نہ خزانے کے دفتر میں جمع کرانے آئے ہیں تاکہ ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ ہم اپنا حصہ ڈالنے چاہتے ہیں شہروں کی آبادی میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے چند پیسوں سے یہ بستیاں بستی ہیں تو بس جائیں۔ او یار، اگر زندگی میں ہمارا ذوق یہ ہے کہ بس میں، میرے بچے، میرا گھر، بس ختم ہو گئی زندگی۔ اب تو اتنے قیمتی جوان تھے لیکن وہ سارا دن ایک ہی بات سناتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں جی، بیوی اور اماں لڑتی بڑے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اس بات سے اب باہر بھی نکل آؤ کہ تم نے یہیں رہنا ہے ساری زندگی، نکل آؤ۔ یہ تو لڑائی چل رہی ہے اور چلتی، اس کو دماغ میں سوار کر لو گے تو کام کب کرو گے زندگی میں؟ اس کو چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔
آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا، وہ عارف رومی فرماتے ہیں کہ نہیں جی بس میں اب ویسے ہی سمیٹنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بس ایک آدھ بات اور کرنی ہے، آپ توجہ کریں گے میری بات پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر میں نا بیماری بار بار پھیل جاتی تھی، اور اس کا جو علاج تھا وہ پہاڑیوں کے اوپر تھا، پہاڑی پر پہاڑی پر پہاڑی، 4 پہاڑ تھے اوپر وہ علاج تھا، تو جو بندہ بھی جاتا وہ چڑھ ہی نہیں پاتا تھا، رستہ ہی کوئی نہیں تھا، لوگ گر جاتے، علاج اسی دوائی سے ہونا تھا۔ ایک بندے نے ارادہ کیا میں تو چڑھوں گا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، اور نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام۔ اس نے کہا میں چڑھ کے دکھاؤں گا، کیوں نہیں چڑھا جاتا؟ اکیلے بندے نے ہتھوڑا لے لیا، کدال لے لیا، جو پتھر کاٹنے کا سامان تھا وہ لیا، اور پہلی پہاڑی کاٹنی شروع کی۔ جو بندہ بھی آتا کہتا تو بیوقوف ہے، تو بیوقوف ہے، یہ کیا بات؟ ہمیں بھی لوگ مشورے دیتے تھے شروع میں، یہ آپ نے کس طرح کی باتیں کس دور میں شروع کر دی؟ تو میں کہا کرتا تھا چلو کچھ کر تو لینے دو، شاید کو سونی لے۔ لیکن اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا۔ کوئی بندہ تو ہو نا، کوئی بندہ تو ہو جو نظام سے بغاوت کرے، کوئی تو ہو۔ میں پہلا وہاں نہ رندہ تو جن نے کھلی بغاوت کی تھی ہے۔ اللہ خوش رکھے میرے عزیز۔ اس نے کہا جی میں رستہ بنا کے دوں گا سارے علاقے کو۔ اس نے ایک پہاڑ کاٹا، اتنا کاٹا لوگ پہلے ہنستے رہے، پھر ایک پہاڑی سے پورا رستہ بن گیا، پر کئی سال لگ گئے۔ اب سیڑھیاں بن گئی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ پھر اس نے دوسری پہاڑی کاٹی، سیڑھیاں بنائی، اس پہ بھی کئی سال لگ گئے، موت کا وقت آ گیا۔ تانے دینے والے پھر قریب آ گئے، انہوں نے آ کے کہا اور تجھے کہا تھا نا کہ تو نہیں پہنچ سکے گا، کیا تو نے کمایا ہے، پہنچ تو سکا نہیں۔ اس بندے نے بڑی شاندار بات کی، اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے میں ناکام ہوا ہوں؟ میں جیت کے جا رہا ہوں، کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا خدا کے بندو میں نے آدھا راستہ مکمل کر دیا ہے، اب جو میرے بعد آئے گا وہ صفر سے نہیں شروع کرے گا، وہ تیسری پہاڑی سے شروع کرے گا۔ میں نے کچھ تو قوم کو دیا کہ نہیں؟ میں نے آدھا رستہ آسان کر دیا، آدھا۔ 62 سال عمر پائی ہے امام بخاری نے، پوری 63 نہیں، 62 سال۔ انہوں نے کہا لو میں نے گلی گلی جا کے، نگر نگر جا کے، مدینے والے کے نام کی جگہ جگہ سفر کر کے میں نے حضور کی حدیثیں تمہیں جمع کر کے دے دی ہیں۔ میں نے تمہیں وہ کتاب دی ہے جو قرآن پاک کے بعد سب سے بہترین ہے، قیامت تک پڑھتے رہنا، تشریح کرتے رہنا، لوگوں کو رسول اللہ کا دین بتاتے رہنا۔ اور علماء سے آپ کبھی پوچھیں، امام بخاری وہ ہیں جنہیں لوگوں نے زمین پہ رہنے کو جگہ نہیں دی۔ یہ بھی ایک دردناک پہلو ہے کہ امام صاحب نے آخری عمر میں دعا مانگی تھی، مالک تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، جو بہتر فیصلہ ہے میرے حق میں کر دے۔ شام کو وصال ہو گیا امام بخاری۔ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو۔ میرے بھائی زندگی میں کچھ کرنے کا مزاج بناؤ، آپ اپنی صلاحیت سے نفع لو۔ بخاری شریف میں صحیح حدیث موجود ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گلی سے گزرا تو ایک بڑا سا درخت اس نے گلی میں دیکھا، بڑا سا، لوگوں کو آنے جانے میں دشواری ہوتی تھی۔ اس نے کہا اللہ کی مخلوق کا رستہ نہ آسان کریں۔ ویسے تو درخت لگانے کا بھی ثواب ہے، لیکن یہ رکاوٹ بن رہا تھا، مین سڑک کے اوپر تھا، اس نے پکڑ کے نہ آری وہ درخت کاٹ دیا، لوگوں کا رستہ کشادہ کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اس سے بھی سستا کام بتاؤں؟ یہ تو محنت والا ہے نا، اس سے بھی سستا بتا دوں؟ بس کریے، وہ کسے گالتے تھے نال ٹوری دے نا، آپ کسی میں بھی اس سے بھی سستا کام سنو۔ یہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تاجر، دکاندار، تجارت والا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، رب فرمائے گا جا تجھے معاف کیا۔ عرض کرتا ہے مالک میں تو گناہگار ہوں، پتہ چل جائے کرم کیسے ہوا؟ تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا تو نے لوگوں سے پیسے لینے ہوتے تھے،
جب تو تقاضے کے لیے کسی کو بھیجتا تھا تو یہ کہتا تھا نا کہ اگر بندہ تنگ دست ہوا، غریب ہوا تو ذرا نرمی کرنا، آ ہی جائیں گے۔ اور چلو اتنا ہی کر لو یار۔ اس بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تو وہ تاجر سے رب فرمائے گا تو کہتا تھا نا کہ چلو جو غریب ہوا نا، تنگ دست ہوا، جو تگڑا بندہ ہو نا پیسے لینے ہو تگڑا، تو اس سے تو لوگ پوچھتے ہیں ادب کے ساتھ، چوہدری صاحب کدوں کو لب جائیں گے، تو ماڑا ہو تو اس کو کہتے ہیں شامی میں لینے نہیں۔ یہ ہمارا رویہ، یہ درست نہیں۔ مقروض قیدی ہوتا ہے، لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں جب قرضے دینے ہو، شریعت کہتی ہے اس کو چھڑاؤ جان، اس کو زکوٰۃ بھی دو، مقروض کو زکوٰۃ بھی دو، اس بیچارے کو بچا لو۔ حضور فرمانے لگے، رب فرماتا ہے تو کہتا تھا لوگوں سے کہ جو غریب ہوا اسے ذرا تھوڑی سی گنجائش دینا، یا اللہ میں کہتا تھا، تو رب فرمائے گا تو دنیا میں میرے بندوں پہ نرمی کرتا رہا ہے تو میں آج تیرے اوپر نہ کروں؟ اور یار کوئی مشن ہی بنا لو، کوئی مشن ہی بنا لو، کوئی کام ہی کر لو زندگی میں۔ ہم نہ وہ اب تو خیر ویسے ہی موبائل آ گیا ہے، بہت سارے لوگ بہت سارے کاموں سے گئے، لیکن ویسے بھی کوئی کام نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ تقریریں کرتے ہیں۔ عام آدمی تقریر کرتا ہے، ایک دوسرے کو لیکچر دیتے ہیں، باتیں، اور جو کامیاب ہو جائے وہ تو ویسے ہی مشورے دے مار دیتا ہے، تو یوں کر، تو یوں کر، تو یوں کرو بھائی، تو ویسے جو کامیاب ہو گیا۔ اور آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی سویرے ہی نکلے، یہ ضروری۔ تھکا نہ کریں، اکتایا نہ کریں، ڈیوٹی کریں، ڈیوٹی۔ مؤذن کے ذمے اذان پڑھنا لگایا گیا ہے، بندوق لے کے لوگوں کو گھروں سے نکال کے لانا نہیں لایا گیا۔ وہ توجہ سے اذان پڑھے، وقت پہ پڑھے، ادھر ادھر نہ جائے، لیکن وہ یہ نہ کہے کہ تم کیوں نہیں آئے نماز پڑھنے جب میں نے اذان پڑھی تھی۔ ڈیوٹی صحیح کریں۔ اللہ کے سارے پیغمبر دنیا سے کامیاب گئے، سارے نبی کامیاب گئے، لیکن کسی پیغمبر کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا، کسی کا 6 نے پڑھا، وہ کامیاب گئے۔ کیوں بھلا؟ کہ جو بات انہیں بتانا بھیجا گیا تھا وہ بات انہوں نے کھول کے بیان کی۔ ہر جگہ انہوں نے کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے کھول کے بیان کرنا۔ انہوں نے کھول کے بیان کیا۔ اپنی ڈیوٹی کریں، کوئی کام لینے۔ ایک بی بی نا مسجد نبوی میں صرف جھاڑو دیتی تھی، ابھی بڑا کام جو کسی نے ملے تھے۔ بابا فرید صاحب سے کوئی پوچھتا تھا نا میں بے سکون رہتا ہوں، تو فرمایا کرتے تھے مسیتی جھاڑو دیا کر، سکون ہو جائے گا۔ مسجد کی سیاست میں سارے دلچسپی لیتے ہیں، جھاڑو میں کوئی بھی نہیں لیتا الا ماشاء اللہ۔ ایک بی بی صحیح بخاری میں آتا ہے مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، صحابہ نے اس کا انتقال ہو گیا تو حضور کو بظاہر خبر کیے بغیر، ویسے تو حضور خبریں رکھتے ہیں نا، خبر دیے بغیر جنازہ پڑھ دیا تو حضور دوبارہ قبر پہ آئے۔ چلو کوئی کام تو کرتی تھی نا، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا، کوئی اس نے کیا تو صحیح نا زندگی میں۔ حضور قبر پہ آئے، ویسے دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر جائز ہوتا ہے، اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے۔ تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کچھ کر نہ لیں آج سے، کچھ ارادہ نہ کریں کچھ کرنے کا، کوئی ڈیوٹی نہ کریں زندگی میں۔ اب شکوے چھوڑ نہ دیں، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ کچھ کریں، کچھ آگے بڑھیں۔ اقبال کے پتر نے خط لے کے کہا تھا ابا جی میں کسی سے قرضہ نہ لے لوں، تو اقبال کہنے لگے قرضے لینے ہیں تو نے سہارے لے کے آگے بڑھنا ہے، تجھے کوئی کام شروع کرا کے دے تو نے کرنا ہے، پہلے تیرے اوپر انویسٹ کریں گے تو کچھ کرے گا۔ کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ او خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر۔ کچھ کرنا ہے، بس دیکھنا نہیں کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کچھ کرنا ہے۔ ایک ایک شمع جلائیں گے تو انشاءاللہ اجالا ہی اجالا ہو جائے گا، روشنی ہی روشنی ہو جائے گی۔
کسی ایک غریب بچے کا خرچ اٹھائیں گے تعلیم کا، کسی ایک مریض کی بیماری کا خرچ اٹھا لیں گے، یار میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہو تو اس طرح جس طرح امام زین العابدین جاتے تھے، سیدہ پاک کے پوتے چہرے پہ کپڑا ڈال کے دے کے آتے۔ او تو اتنا سخی کون ہے؟ زین العابدین کہتے نام نہ پوچھو، یہ دیکھو میں آیا ہوں نا ڈیوٹی کرنے، نانا کی امت کی نوکری کرنے، نام نہ پوچھو۔ اور کچھ نہ ہو سکے تو آؤ نا میرے ابو بکر صدیق سے پوچھو نا۔ اتنی مجبوریاں، اتنی مصروفیتیں، جنگیں، ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے لڑائی، منکرین زکوٰۃ سے لڑائی، ابو بکر اتنی ڈیوٹیاں کر کے تھکتا نہیں، کہنے لگے نہیں۔ رات کو مدینے میں ایک نابینا بیوہ بے اولاد بی بی رہتی ہے، میں تو اس کے برتن بھی دھو کے آتا ہوں، اس کے گھر میں جھاڑو بھی دے کے آتا ہوں، مدینے والے نے ڈیوٹی جو لگا دی ہے تو یہ کرنی ہے، تو کچھ کرے نا، اب زندگی میں ساری زندگی بیٹھی رہنا ہے۔ تو آج کی اس نشست سے، اس اصلاح معاشرہ کانفرنس سے دو سبق نہیں چھوڑنے۔ ایک تو خیانت نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنی۔ سچ بندے کو بااعتماد کر دیتا ہے، جھوٹ بندے کا اعتماد ضائع کرتا ہے۔ اور دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ زندگی میں اب کچھ کرنا ہے، اب بیٹھنا نہیں۔ جو گھوڑا دوڑتا ہے اس کے پیروں کو کبھی کبھی جھاڑیاں بھی لگ جاتی ہیں، لیکن دوڑتا رہے تو اتر بھی جاتی ہیں۔ چلیں گے تو تھوڑے بہت تانے شانے بھی ملیں گے، کوئی نہیں، چلتے رہیں گے تو تانے واپس بھی ہو جائیں گے، لیکن سفر کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ ایک آپ نے میری بات، میری عرض ہے، گزارش ہے، مجھے آپ نے